نبی اسلام نے تو قرآن تو بھی پڑھا ہی نہیں ہے، صرف خطبہ پڑھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو آہستہ آہستہ بتدریج ہم انہیں وہاں لے جائیں گے جس کا انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے۔ اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ تھیندے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میں ڈھیل دیتا ہوں نا اپنے مخالفین کو کہ نبیوں کے مقابلے پہ اپنی چالیں ویسے ہی چلتی رہیں اور وہ اہل ایمان کو اس طریقے سے اذیت کا نشانہ بناتے رہیں اور بظاہر اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو، ان کی زندگی خوشحالی کی گزر رہی ہو، تو یہ میری طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ میں ان کو ڈھیل دیتا دیتا وہاں تک لے آتا ہوں جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ یعنی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ وہ چیز ہے، دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور، آنکھوں پر، کانوں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ اولم یتفکروا، کیا اب تک انہوں نے غور و تفکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کی طرف انہی میں سے پیغمبر بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں، ان پر کوئی جنوں کا اثر نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو نہیں ہے مگر کھلا ڈر سنانے والے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ماضی میں آلموسٹ 13 سال مکی دور کے موجود ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شروع میں جن لوگوں کو یہ وہم لاگ ہو گیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر کوئی آسیب کے اثرات ہو گئے ہیں، تو اب تو ان کا یہ وہم اتر جانا چاہیے کہ 13 سال آپ کی زندگی کا ایک کریکٹر بھی اب ان کے سامنے اعلان نبوت کے بعد کا، پھر قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محکم دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ بھی سامنے ہے کہ کوئی مجنون شخص تو اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی جو شخص ذہنی توازن کھو بیٹھے یا اس کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، تو وہ کچھ عرصے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز کا اثر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن 13 سال کے اندر ایسا کلام کہ شعراء اپنا کلام پھاڑ دیں، فصاحت اور بلاغت کے اندر کوئی شخص ایسے شخص کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر حد تو حد، صحیح مسلم میں جو ضماد نامی ایک شخص تھا جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، عربی میں ضماد کہتے ہیں ضاد کے ساتھ، وہ مکے میں کہیں آیا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ کا علاج کر دو، محمد کا، ظاہر ہے وہ تو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے لے چلو ان کے پاس، اور وہ نبی الاسلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں علاج کرنا جانتا ہوں آسیب کا، جنات کا، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی تو علاج کروانے آیا تھا وہ، اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ نے بھی اس بات کو کوئی نیگیٹو نہیں لیا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بات کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو قرآن تو بھی پڑھا ہی نہیں ہے، صرف خطبہ پڑھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جناب کیا کیفیت طاری ہو گئی اس بندے کے اوپر. اس نے کہا جی ذرا ایک بار دوبارہ مجھے سنائے. تو نبی الاسلام نے یہی جب کلمات دوبارہ ریپیٹ کیے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہ یہ جس شخص کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے. تو بڑا یونیک کلام ہے. قرآن نہیں تھا، صرف رسول اللہ کی فصاحت اور بلاغت سنی اس نے. تو اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو تو ایمان لے آنا چاہیے تھا جو نبی علیہ السلام کے مخالفین تھے اور انہوں نے علاج کے لیے اپنی طرف سے ایک بڑا ایکسپرٹ آدمی بھیجا. وہ ایکسپرٹ قائل ہو گیا کہ بھائی میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں، یہ شخص مجنون نہیں ہے. جو مجنون آپ کو گمان کر رہے تھے ان کی تو وہ فیلڈ ہی نہیں تھی، وہ تو صرف گالی گلوچ تک تھے، اندازے لگا رہے تھے. جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غیبی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسان نہیں بات کر سکتا اس طرح کی. لیکن دیکھیں ہدایت پھر بھی اسی اکیلے کو ہی ملی ہے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر ہی ایمان لے کر آئے. دوسرے جو دیکھنے والے تھے جو ان جادوگروں کو لے کر آئے تھے انہیں ہدایت نہیں ملی. ہونا تو چاہیے تھا جب جادوگر ایمان لے آئے کہ یہ جادو نہیں ہے تو تمہیں تو ویسے ہی ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ تمہاری تو فیلڈ ہی نہیں ہے. جن کی فیلڈ ہے وہ مان رہے جادو نہیں ہے. ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ اس کی ایپیکس کو جانتا ہے. جادو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے ایک جادوگر ہی بتا سکتا ہے نا. جب جادوگر کہہ رہا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے تو جو اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں انہیں تو کم از کم ایمان لے آنا چاہیے، نہیں لے کے آئے. اسی طریقے سے جب جھاڑ پھونک کرنے والا ایک شخص جو جنات کا اثر نکالنے والا ہو وہ شخص یہ کلیم کر دے کہ یہ نبی مجنون نہیں ہے، واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہے، تو باقیوں کے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. باقی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تفکر کر کے دیکھ لیتے ان کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر نہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا ڈر سنانے والے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس میں غور و تفکر نہیں کیا. یعنی یہ آج تو آپ اس لیول پہ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں جو اس زمانے میں تو ایک عام کامن آبزرویشن کے اندر چند ایک جاندار تھے. اب تو میرے بھائی سائنس کی برکت سے ہمیں آسمانوں کی وسعتوں کا، کائنات کی وسعت کا، پلینٹس کی تعداد کا، زمین پہ بسنے والی اسپیشیز کا جو کچھ پتہ چلا ہے اس کا تو کروڑواں حصہ بھی اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اس کے باوجود انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، چاہے اونٹ ہو، مویشی ہو، بکری، گائے، اور ان سے جو ہم بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور مخلوقات، پھر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں جو ایک 2000 سال پرانا شخص بھی آبزرو کر سکتا تھا اور آج کا انسان بھی، وہ تو کامن آبزرویشن ہے. ایک بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا، ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، ایک تربوز میں سے اتنے بیج نکلنا کہ ہر بیج سے ایک تربوز نہیں کئی تربوز نکل آئے. اور یہ وہ کامن آبزرویشن ہے جو اس زمانے کا انسان بھی کرتا تھا، آج کا انسان بھی. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر گواہ نہیں ہے، کریٹر کے اوپر گواہ نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات تک کا سفر. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ہو ان کی مقررہ مدت. اس پہ بھی غور کریں. اور وہی ہوا ہے کہ بس مکے کی ہجرت کی دیر تھی، مدینے میں غزوہ بدر جب ہوا ہے 2 ہجری کے اندر،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا جو ایک دھمکی والا سلسلہ تھا مکی قرآن میں، اس کی ایگزیکیوشن شروع ہوگی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد یہ کس اور حدیث کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. حدیث کا لغوی معنی ہے بات، یہاں حدیث سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن سے بہتر بات، اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ رہنے دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ انیشلی گمراہی کی مور نہیں لگتی ہے. جب انسان بار بار ڈینائل کرتا ہے، سچائی کا انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور لگ جاتی ہے. پہلے دن یہ کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم فیصلہ کر لینے کہ اب اسے ہم نے ہدایت نہیں دینی، پھر اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیتا ہے، یعنی گمراہی میں تو اضافہ ہوتا ہے، ہدایت کی طرف کوئی معاملہ نہیں ہوتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.